السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ، آپ کے اپنے چینل انجام ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، حسب روایت حسب وعدہ، جو وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ کر کے جاتی ہوں کہ جب آئندہ آؤں گی تو ایک نئی شخصیت اور منفرد شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آج جو منفرد شخصیتیں وہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، کوئی عام نام نہیں ہے۔ 3 شعبوں میں انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی، اسٹیج، فلم، ٹی وی، اور اپنا سکہ جمائے رکھا اور ابھی تک جمایا ہوا ہے۔ فلمیں بھی انہوں نے کی، سیریل بھی کیے، ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا، ایز اے پروڈیوسر بھی کام کیا، ایز اے رائٹر بھی کام کیا، مختلف شعبوں میں کام کیا۔ کہاں ان کو مزہ آیا، کہاں پہ وہ ڈسٹرب ہوئے، ان ساری باتوں کا جواب ان سے لیں گے۔ تو آئیے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں ٹی وی، فلم، اسٹیج کے منفرد اور بڑے مشہور اداکار گوشی خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بڑا بہترین ہوں، اور آپ نے اتنا بڑا انٹرو دے دیا میرا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت۔ آپ کو میں اور میری پوری ٹیم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور میری بھی آپ کے چینل کے لیے اور اپنی پوری ٹیم کے لیے بہت نیک دعائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، گوشی خان صاحب بڑی مشکل سے ہاتھ لگے ہیں، تو میں نے کہا ان سے اچھی اچھی باتیں کر لی جائیں، اور کچھ دل کی باتیں، کچھ ان کے دل کی باتیں۔ خان صاحب مجھے پتہ ہے، میں پہلا سوال تو ایک روایتی سا اور کرتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ خان صاحب، یعنی کہ آپ خان صاحب ہیں، خان صاحب نہیں، خان صاحب نقطے ہیں، والے، نقطے والے پٹھان ہیں آپ۔ ہاں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو خان صاحب یہ مجھے بتائیں، گوشی خان صاحب، کہ ادھر کیسے آ گئے شوبیز میں، اس کی کیا کہانی ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ واقعی میرا جو گھرانہ ہے وہ ایک پختون گھرانہ ہے۔ میری ماں بھی پٹھانی تھی اور میرے باپ بھی، تو ہم مائگریٹ ہو کے میرے والد صاحب یہاں لاہور شفٹ ہوئے۔ میری جو کہتے ہیں نا جم پل، وہ لاہور سے ہی ہے، اس لیے میری پنجابی جو ہے نا وہ بڑی بہتر ہے۔ اور مجھے اکثر عجب گل، فردوس جمال بابا اور بہت سے اور میرے جو پٹھان دوست ہیں وہ مجھے اس چیز پہ بڑے ڈانٹتے ہیں کہ تو کیسا پٹھانا، تجھے اپنی بولی نہیں آتی۔ آپ کو پشتو نہیں آتی؟ مجھے نہیں آتی، میری ماں کو، میرے بھائی بڑے کو، میرے باپ کو، سب کو آتی، مجھے نہیں آتی۔ تو بہرحال اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، سیکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ آتی ہے، اگر کوئی میرے سے پشتو میں بات کرے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ گھر میں بولی جاتی تھی، تو لہٰذا مجھے سمجھ آتی ہے، بولی نہیں جاتی۔ تو آنا ایسے ہوا کہ میں یہاں، یہ اس دور میں یہ مون مارکیٹ اتنی بڑی نہیں تھی، اور میں پرانی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی بہت پرانا ہوں، تو میں اس وقت پڑھتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مون مارکیٹ کے پاس نا جو پیچھے گھر ہے، وہاں ایک گھر میں میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور اس گھر کے بالکل ساتھ نا ایک بہت بڑا نام چلڈرن تھیٹر کا، کیونکہ پاکستان میں 2 ہی چلڈرن تھیٹر کرتے تھے لوگ، ایک ہمارے جمیل بسمل صاحب اور ایک عزیز عصری صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں عزیز عصری صاحب کے اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، میں ٹیوشن پڑھنے آتا تھا، میرے اس وقت پیپر ہو رہے تھے میٹرک کے، میں اس کے لیے آتا تھا، اور اس گھر کے ساتھ عزیز عصری صاحب کا گھر تھا، تو ہم بھی لان میں پڑھتے تھے، اور ادھر لان میں وہ ریہرسل کرواتے تھے۔ بیچ میں ایک دیوار تھی۔ بیچ میں ایک دیوار تھی۔ وہ ہمیں آوازیں آتی ہوتی تھیں، تو میں سوچتا تھا یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پھر میں نے جو لڑکے نکلتے تھے، ایک دن ایک لڑکے سے پوچھا، اس سے دوستی بنائی، اور میں ادھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کام کرنا چاہتے ہو، گھر سے کوئی پرابلم تو نہیں؟ میں نے ایز یوزول جیسے کرتے ہیں لوگ، میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، میرے کوئی پرابلم نہیں۔ خیر وہاں میں نے ڈرامہ کیا، ڈرامہ بہت سکسیسفل گیا۔ اس وقت نا جمعے والے دن کی چھٹی ہوتی تھی، اور صبح 10 بجے الحمرہ میں اس وقت جو ہے نا ہال 1 جو ہے وہ تعمیر ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سامنے نا ایک اسٹیج تھڑا ہوتا تھا، جہاں اوپن ایئر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ڈرامے ہوتے تھے، تو وہاں ہم پرفارم کرتے تھے۔ پھر بعد میں ہمیں ہال میں بھی اجازت مل گئی، لیکن
میں نے جب سٹارٹ لیا تو وہاں میں ڈرامہ کرتا تھا. بس ایسے ہی پھر چل سو چل اچھا لگا مجھے بہت زیادہ. پھر وہ میرے اسکول میں ایک ڈرامہ تھا وہ میں پرفارم کر رہا تھا اور اس میں چیف گیسٹ جیسے اداکار آ جاتے ہیں ایسے ہی وہ حاجی البیلا صاحب اور غیور اختر صاحب اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے, انہوں نے مجھے دیکھا. اور البیلا صاحب نے مجھے یعنی کہ نا ایک ڈرامہ تھا ون وے ٹکٹ. اچھا. وہ اس وقت یہاں ریگل چوک پہ شراز ہال ہوتا تھا وہاں ڈرامے ہوتے تھے. اچھا. اس ڈرامے کا میں حصہ بنا اور کاسٹ جو تھی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ بگ کاسٹ تھی اس وقت کی. رومانہ آپا تھیں اس میں, شیبہ بٹ تھیں اس میں, نازیہ حفیظ تھیں, بٹ یعنی کہ وہ نام جن کو ابھی آپ کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اپنا فخری احمد صاحب تھے اس میں مجید ظریف صاحب پہلی مرتبہ تھیٹر پہ آئے تھے تو وہ میں نے کھیل کیا. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ کا پارٹ کیا تھا تو اس سے پھر چل سو چل اچھا لگا. اسی دوران میں وہ ڈرامہ کر رہا تھا تو ہمارے ایک ہیں ساجد یزدانی صاحب صحافی ہیں وہ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا اس کا نام تھا چکر باز دیوانے آئی تھنک. انہوں نے مجھے اس میں کاسٹ کر لیا کہ ایک لڑکے کا پارٹ ہے اس میں تو وہ ایسے ایسے ہیرو ٹائپ ہے تو ان کو چاہیے تھا. وہ ڈرامہ پھر سامنے سلاطین کے ساتھ ایک تھیٹر تھا 786 وہاں میں نے پرفارم کیا. میری گڈ لک یہ ہے کہ پہلا کھیل میں نے کیا, مجھے گھر سے حالانکہ مار بھی پڑی سختیاں بھی ہوئی لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈرامہ کر جاتا تھا. تو وہ کرتے کرتے پھر مجھے ایک دم اوپن ایئر میں ایک چانس مل گیا. پھر میں نے اوپن ایئر تھیٹر بہت کام کیا. یعنی کہ اسٹیج ہو گیا آپ کا. فلم میں کیسے آیا اور پہلی فلم کا نام بتائیں. اچھا فلم میں بعد میں آیا, پہلے میں گیا ٹی وی. مجھے ٹی وی پہ ایک یعنی کہ جو سنگل پلے چلتے تھے اس کے لیے کاسٹ کیا. اس میں نے مختلف بدماش کا بھی رول کیا, اس میں پینڈو کا بھی رول کیا, اس میں ہیرو بھی کیا. وہ سنگل جو پلے تھے اس کو کہتے تھے آج دی کہانی. اس کے بعد ایک فریب سیریل تھا وہ کیا. پھر ایک بنت آدم تھا شاہد ظہور کا وہ کیا. صبا قمر کا میں منگیتر ہوتا ہوں اس ڈرامے میں اور وہ شبیر جان کی بیٹی ہوتی ہیں تو وہ کھیل کیا. بڑا اچھا رہا وہ بھی. تو اس طرح میں نے کوئی کافی پلے کی. ایک پتن سیریل تھا وہاں پی ٹی وی پہ چلتا تھا, حویلی تھا وہ کیا. راشد ڈار صاحب کے جو پلے ہیں اندھیرا اجالا میں بھی کچھ رول کیے. تو وہ ایسے چلتے 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 پھر مجھے مل گئی فلم. اچھا. فلم ملی, میں تھیٹر کر رہا تھا اوپن ایئر باغ جناح میں. اچھا. تو مجھے پروڈیوسر جو فلم کے تھے انہوں نے کاسٹ کیا اور میں ان کے پاس یہاں شاہ نور اسٹوڈیو اس وقت ہوتا تھا, اب تو وہاں فلیٹ شیٹ بن گئے. وہاں میں ان کے آفس میں گیا تو میں جا کے ان کو ملا. تو وہ فلم کا نام تھا پریم قیدی. اچھا. اور میڈم نرگس جو ہے وہ اس فلم کی ہیروئن تھی اور ان کی وہ دوسری فلم تھی, میری وہ پہلی فلم تھی. اچھا ٹھیک ہے. پہلی ان کی پہلی فلم سزا تھی, وہ کمپلیٹ تھی لیکن وہ لگی نہیں تھی ابھی. تو سیکنڈ یہ تھی, یہ بھی لگی نہیں. وہ سزا بعد میں ریلیز ہو گئی تھی لیکن یہ فلم جو پریم قیدی ہے یہ لگی نہیں. اس کے 2-3 سین ہوئے تھے اور ایک گانا ہوا تھا ہمارا اور وہ نہیں لگی فلم. پھر میں فیڈ اپ ہو کے واپس چلا گیا. آفٹر دین میں واپس آیا. مجھے مختلف ڈائریکٹرز جو تھے انہوں نے اپروچ کیا. میں نے یعنی کہ اس وقت میں جنم کی میلی چادر اور یہ تیرے کمال کے بندے, یہ قربتیں فاصلے, ایسے بڑے ڈرامے کر رہا تھا. پھر مجھے سید نور صاحب کی فلم گھونگھٹ ملی. گھونگھٹ میں نے ایک اب نارمل بچے کا رول کیا جو کہ میرا مطلب ہے ریشم سے پیار کرتا ہے اور ارباز اور ریشم کا لو ہوتا ہے. تو یہ ان کو اوپر سے یعنی کہ پکڑواتا ہے اور مائنڈ کرتا ہے اور جہاں وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا ڈیٹ پوائنٹ رکھتے ہیں یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ ایک اچھا رول تھا وہ بھی. اور اس کے بعد مجھے میڈم سنگیتا کی نکاح
اس میں لیلا کے ساتھ ہیرو تھا، سیکنڈ تھرڈ میرا خیال سیکنڈ یا تھرڈ پیئر میں تھا، تو وہ کی. پھر آنچل کی، سید نور صاحب کی دوپٹہ جرہ کی، پھر محافظ کی، سہیل بٹ صاحب تھے راڈو والے، ان کی فلم تھی جو جا کے وہاں بنی ہانگ کانگ، تو وہاں گئے وہ فلم کی. پھر مافیا، ضدی، بہت سی فلمیں یہ کی ہیں. واہ واہ، بہت لمبی فہرست ہے خان صاحب آپ کی، ماشاء اللہ. عمر بھی لمبی ہے نہیں، اللہ اور عمر دراز کرے آپ کی. آمین. تو خان صاحب آپ نے تو بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا ہے جن کے ساتھ ہم قریب سے بھی نہیں گزرے، اتنے بڑے ماشاء اللہ یہ شرف آپ کو حاصل ہے. تو مجھے یہ بتائیں جن آرٹسٹوں کے ساتھ آپ پہلے کام کر چکے اب کریں، ان میں اور آج کے آرٹسٹوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان. زمین آسمان کا ایکسپلین تو کریں ذرا. دیکھیں، نہ کوئی افضال احمد صاحب آئیں گے، نہیں، نہ کوئی فردوس جمال صاحب آئیں گے، نہ فخری احمد صاحب آئیں گے، جتنے بھی یہ لیجنڈ لوگ تھے. جی. آج کل نا ایویں واقفیت میں لیجنڈ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اے لیجنڈ ہے جی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ لیجنڈ کیا ہوتا ہے. اصل لیجنڈ وہ تھے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل کے جو اداکار ہیں، مجھے سارے مارن لاگے پہن گے، لیکن سچی بات بتاؤں، ان میں کچھ لوگ، بلکہ ایک ادھا، کچھ لوگ نہیں، ایک ادھا جو بہت نفیس آدمی ہوگا، جس کو اداکاری کی بہت سینس ہوگی، وہ ہے نسیم وکی. اونلی فن پرسن، جس کو تھیٹر کی بھی سمجھ ہے، جس کو اسکرپٹ کی بھی سمجھ ہے تھیٹر کے، جس کو نئی بات وارد ہوتی ہے، اس کا نام ہے نسیم وکی. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام چلایا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنے کو، ڈرتے ہی نہیں ہیں، منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں. نہیں، منہ پہ نہیں، پتہ ہے کہ بھائی جھوٹ ہے، اللہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں پرانا ہوں اور میرے سامنے یہ سب آئے ہیں، سب میرے سامنے آئے ہیں، اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن وہ بہرحال وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. دکھ مجھے ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اور یہ جانے. میں آپ کو مزے کی بات سناؤں، نام نہیں میں لوں گا اس اداکار کا، لیکن وہ سمجھ جائے گا. میں نے ایک ٹور ارینج کرنا تھا، اچھا، ملک سے باہر، کینیڈا کے لیے. تو میں نے ایک اداکار چوز کیا جو کہ سپر سٹار ہیں. میں نے ان سے بات کی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سنایا، انہوں نے کہا یہ تو بالکل میرا ذہن ہے، میں یہی چاہتا ہوں. میں نے کہا جی میں ایسے ڈرامہ چاہتا ہوں. واہ 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 واہ، گوشی پائن تسی کمال کرتا ہے، میں بالکل یہی چاہنا. میں کہا اوکے ڈن. تو تسی مینوں کال کرو، اسی کال تے گل کر لینے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. میں نے ان کو واٹس ایپ پہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کال اٹینڈ نہ کروں، واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں. میں نے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیا، اور وہ میسج میرے پاس سیف ہے، پڑا ہوا ہے. کیونکہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہوں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی. وہ میسج میں نے ان کو کیا کہ ایسے ایسے میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ ٹور کے لیے. تو آگے سے انہوں نے مجھے اپنی 2 سال کی مصروفیات سنا دی کہ میں یہ نیکسٹ جو 3-4 دن بعد میں نیوزی لینڈ جا رہا ہوں، اور وہاں سے میں 12-13 دن بعد پاکستان آؤں گا. پھر میری ایک ڈیٹ ہے گجرانوالہ میں وہ کروں گا، اور پھر میں چلا جاؤں گا آسٹریلیا میں 10-15 دن رہوں گا. فلاں ڈیٹ کو میں واپس آؤں گا. تو میں نے ایک سائی وال ڈیٹ دی ہے، اگر تو وہ ڈیٹ مس ہو جاتی تو مے بی میں وہیں سے کینیڈا چلا جاؤں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بھائی میں نے تمہاری مصروفیات پوچھنے کے لیے تمہیں فون نہیں کیا یا میسج نہیں کیا،
میں تو تمہیں کاسٹ کرنے کے لیے میسج کر رہا ہوں, تم مجھے اپنی 2 سال کی مصروفیت بتا رہے ہو. اور حرام ہے ہن بھی میں بیٹھا ہوا میرے نال جس مرضی مقام تے بہ کے گل کر لے کہ او ماں سوائے کراچی بھی نہیں گیا ہونا انہاں دناں دے وچ. پھر اپنے کام پہ لوگ خود کلہاڑی مار لیتے نہیں کام پہ نہیں کلہاڑی مارتے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جھوٹ موٹ کی مصروفیت بھئی آپ کو میں نے جب کہا کہ میں نے آپ کو ڈرامے کے لیے آپ سے بات کرنی ہے, آپ مجھے اسی وقت کہہ دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہو آپ مجھے ایک فون کیجئے گا, کل بات کر لیں گے. جب کل میں فون کر رہا ہوں آپ فون نہیں اٹھا رہے, پھر جب میں واٹس ایپ پہ آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور آپ مجھے اپنی مصروفیات سنا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپس میں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں اچھی لگتی, یہ زیب نہیں دیتی. تو بہرحال دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اور میں اسی لیے نسیم وکی کا, حالانکہ آپ یقین کریں کہ میری اسٹارٹ لائف اور نسیم وکی کی اسٹارٹ لائف کلیش میں تھی. کتنا 20-22 سال 25 سال ہم نے کلیش میں زندگی گزاری اور ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کیا, اور نہ میرے متعلق اس نے کبھی کسی جگہ پہ بات کی نہ میں نے کہیں بات کی. لیکن اس کے پاس بیٹھنے والے اس کو میرے متعلق کچھ کہتے رہتے تھے, میرے پاس بیٹھنے والے مجھے اس کے متعلق کچھ کہتے رہتے تھے. وہ ہم دونوں میں ایک ایسے ہی. لیکن پھر جب میں کر رہا تھا تاروں سے کریں باتیں GNN پہ, تو وہاں نسیم وکی صاحب ایز اے گیسٹ آئے تو پھر وہاں بادشاہت ہوئی. پھر وہ اس پروگرام کا حصہ ہو گئے. جب پروگرام کا حصہ ہو گئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ پائن تسی دیکھیں بڑا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی باتوں سے حرکتوں سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ آج دن تک مجھے اس نے یہی کہا پائن بڑا بھائی سمجھا ہے اور بڑی عزت کرتا ہے وہ میری. تو اس نے کہا پائن تسی کی کر رہے ہو, ڈرامہ کر رہے ہو؟ میں کہا نہیں میں ڈرامہ اس لیے نہیں کر رہا, ڈرامہ چنگا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پائن تسی میرے کول ڈرامہ کرو, اگر تانوں چنگا لگے تو تسی کنٹینیو کر لینا, نہیں تو چھڑ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے دن ہی, میں گیا ہوں ریہرسل پہ, انہوں نے مجھے پہلے دن فل پیمنٹ دے دی کہ یہ آپ کی پوری پیمنٹ ہے, آپ بے شک ایک شو کر کے چلے جائیے گا, اگر آپ کو پسند آئے تو آپ سپیل کیجئے گا, پیمنٹ آپ کو سپیل کی آ گئی. اگر نہ پسند آئے آپ پیمنٹ لے جائیے گا, بے شک ڈرامہ نہ کیجیے. بڑی بات. ہاں بڑی بات. میں نے اس کے ساتھ کام کیا اور یقین کرے مجھے بہت مزہ آیا. افضال صاحب کے بعد اگر مجھے مزہ آیا تو وہ نسیم وکی کے ساتھ کام کر کے آیا. زبردست. اس کو بہت اچھا کام آتا ہے اور وہ کام لینا بھی جانتا ہے. زبردست. یہ تو ہو گئی. اچھا خان صاحب آپ نے اسٹیج پہ بھی ڈائریکشن دی ہے, تو وہ جو آپ کے ڈرامے ہوتے ہیں ان میں کوئی خاص بات جو کہ آپ ڈائریکشن کے دوران یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میرے ڈرامہ ایک لگے کہ گوشی خان نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے؟ اچھا پہلو رکھتے ہوں گے. ڈائریکشن دیکھیں یہ ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا نا تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور دوسرا شخص بولتے بولتے اس کے پاس آ گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا شخص جو ہے اس نے بات شروع کی, یا وہ آگے نکل گیا یا وہ اس کے پیچھے سے یوں نکل کے ادھر چلا گیا. تو یہ مجھے بڑی چیز تنگ کرتی تھی کہ یہ دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں بات کر رہے. یہ ہے ڈائریکشن. مومنٹ جو ہے نا یہ ڈائریکشن ہے جو کہ آج کل کے دور میں ہے ہی نہیں, لوگوں ٹھیک کو ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو اور پھر وہ وہاں سے وہ وہاں کیوں گیا اور وہ اس کی بات سن کے آگے کیوں گیا یا ایسے موو کر کے ادھر کیوں گیا. یہ فکرہ جو ہوتا ہے نا, جو لائن لکھی ہوتی ہے ڈائلاگ, وہ بتاتے ہیں تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ یہ لائن یہ کہہ رہی ہے, اس کو اس وجہ سے اس سے دور رہنا چاہیے یا اس کو اس کے قریب رہنا چاہیے یا اس کو اوائڈ کر کے آگے چلے جانا چاہیے. یہ ہے ڈائریکشن. اور میں نے اس کو بڑا باریکی سے دیکھا اور میرے ڈراموں میں یہی ہوتا ہے. میں بغیر مومنٹ کے ڈرامہ کراتا ہی نہیں ہوں, چاہے آج کا دور ہو. اچھا. میں باقاعدہ مومنٹ سے ڈائریکشن دے کے ڈرامہ کراتا ہوں. ڈائریکشن یہ نہیں ہے کہ باہر نام لکھ دیا اور کوئی کسی ڈرامے سے سین لے لیا, کسی ڈرامے سے سین لے لیا یا کوئی فلم کی سٹوری لے لی تو جی لکھ دیا کہ جی ڈرامہ مایا ناز ڈائریکٹر. تو یہ وہ نہیں, وہ ڈائریکٹر کب ہے, وہ تو چوری ہے. ڈائریکٹر وہ ہے جو یہاں ذہن سے
سوچے کہ میری کرداروں کے ساتھ کیا انصاف کرنا بالکل ہے، بالکل بالکل تو اس کے حساب سے ڈائریکشن دے. بالکل ڈائریکشن کچھ بول رہی ہے، رول کدھر جا رہے ہیں ایسا ہی ہے، اور آرٹسٹ کدھر جا رہے ہیں. تو اسی لیے اب ڈرامہ کدھر جا رہا ہے یہ دیکھ لیں نا، زبردست ڈرامہ بھی تو کہیں اور چلا گیا، چلا گیا. ناظرین، بڑی دلچسپ باتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، مگر میں چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک لوں اور خان صاحب کو چائے پلاؤں اچھی سی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، جوائن کرتے ہیں گوشی خان صاحب کو. جی خان صاحب ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ آج کل تھیٹروں پہ بڑی پکڑائی، بندے آرٹسٹ اریسٹ، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اگلا سوال اس کا بھی ساتھ جواب دے دیں کہ آرٹ کونسل پنجاب نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کے متعلق بھی وضاحت کریں ناظرین کو. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اداکاروں کے اوپر یہ چھاپا پڑے اور پولیس آئے اور پولیس لے کے جائے. اداکار ہیں، کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، لیکن اداکاروں نے بھی ایسی حد کر دی تھی تھیٹر کے اوپر، ہماری کولیگز جو لڑکی ہیں اور لڑکے ہیں، کہ بندہ ماں بہن تو بڑی دور کی بات ہے، باپ بیٹا بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے تھیٹر کا، اور نہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی سٹل میں کہہ رہا ہوں. تو وہ چھاپے جو مارے گئے تھے وہ تو ولگیرٹی کو روکنے کے لیے مارے گئے تھے، لیکن پھر ایک دم ٹھوس پروگرام ہو گیا اور پھر تھیٹر کھل گئے اور پھر تھیٹر پہ ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈرامہ ایکٹ جو ہے اس کے لیے نامینیٹ کیا تھا ایز اے ایک ممبر، عہدہ دیا مجھے. وہ ہم نے ڈرامہ ایکٹ کے اوپر میٹنگز وغیرہ کی، ڈرامہ ایکٹ تیار کروا دیا، ڈرامہ ایکٹ چلا گیا. وہ اب اپروو ہونا ہے لا سے اپروو ہو کے پھر وہ لاگو ہو جائے گا. یہ اوکے ہو گیا. اس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر وہ اپروو ہو گیا، اگر وہ لاگو ہو گیا تو اس میں بہت چیزیں ہیں. پھر ڈرامہ جو ہم لوگ ہیں نا، میرے کلیگ اور میں، ہمیں پھر ڈرامہ اچھا ہی کرنا پڑے گا، برا ڈرامہ نہیں پھر چل سکے گا. اس میں کوئی خاص ایسی بات جو کہ ڈرامے کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی اداکار اور اداکاریں ہیں نا ہماری کلیگز، ان سب میں بڑی پوٹینشل ہے اور یہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. صرف ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. تو چونکہ گائیڈ لائن نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو ایکٹ کے اوپر چیز کو لاگو کیا گیا وہ ہے یہ پروڈیوسر. اچھا. ہال مالک اور پروڈیوسر. کیونکہ اگر پروڈیوسر نہیں چاہے گا، ہال مالک نہیں چاہے گا کہ گندا کام ہو، گندا ڈانس ہو، گندی بات ہو، تو نہیں ہو سکتی. جب تک وہ چاہتا ہے تبھی ہوتی ہے. ویری گڈ، اچھا پوائنٹ ہے. ہاں، سب سے پہلے تو ان کو جو ہے نا، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے ایک بنا ہے پورا ایکٹ. تو میرا خیال ہے جب وہ ٹائٹ ہو جائے گا یا وہ آ جائے گا تو ہمارا تھیٹر جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا. دوسرے نمبر پر ڈرامے میں ڈائریکٹر بڑا ضروری ہے، جو کہ ڈائریکٹر لیس ہو گیا. رائٹر بہت ضروری ہے، جو کہ اس وقت رائٹر بھی لیس ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس ڈرامے کا رائٹر، جس کا کوئی کریڈٹ ہوگا، جس کے کریڈٹ پہ کوئی چیزیں ہوں گی، وہ ڈرامے کا رائٹر ہوگا. جو باقاعدہ ڈائریکٹر ہوگا، جس کو ڈائریکشن کا پتہ ہوگا، وہ ڈائریکٹر ہوگا. یہاں ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے 90% جتنے لوگ ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ڈرامے کے لفظی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ڈرامے کے معنی کیا ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو اداکار تو موم ہے، اس کو ادھر ٹرن کر دو ادھر ٹرن کر دو، اس نے ہو جانا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بات اور پوچھنی تھی مگر پھر کسی اپنے
اگلے کسی انٹرویو میں پوچھوں گی. اچھا خان صاحب, اچھا کوئی رہ نہ جائے, پوچھ لیں ساری, پوچھ لوں. ہاں کوئی مسئلہ اچھا نہیں. خان صاحب ایک میں نا جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوں کہ, لیکن میرے میں ایک چیز ہے, میں یہاں سے اور یہاں سے بالکل صاف ہوں, بالکل الحمدللہ. باقی انسان ہوں, غلطیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں یہاں سے اور یہاں سے جس کے ساتھ ہوں وہ یہاں سے بھی ہوں, یہاں سے بھی ہوں اور یہاں سے بھی. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک دو باتیں, کیونکہ آپ کے پاس عہدہ بھی ہے اور آپ سینئر ڈائریکٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, تو میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کچھ آرٹسٹ تو بہت بزی ہیں اور کچھ بزی نہیں ہیں, یہ ناانصافی کیوں؟ اس کو کیسے مطلب ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, جب ڈرامہ نہیں نہ ہوگا, پروڈیوسر جو لڑکی اس کے بہت قریب ہوگی نا, چاہے اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا, وہ اس کو ڈرامے میں رکھے گا. پروڈیوسر جب ڈرامہ ہی نہیں ہو رہا تو اس کو اداکاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اس کو پکڑ, جو چائے پلا رہا ہے وہ اس کو کہہ دے گا کہ کل فلانا ایکٹر نہیں آیا, تو چلے جائیں. ایسے ہوا بھی ہے, ہوتا بھی ہے. ہاں ہوتا بھی ہے. تو جب ڈرامہ ہوگا نا, پھر ڈرامے کے لیے جب پتہ چلے گا نا کہ جی یہ یہاں ایک بڑی تڑلے باز ماں کے رول کے لیے ضرورت ہے یا بڑی بھابھی کے رول کے لیے ضرورت ہے, تو وہ پھر ملکہ پیرزادہ کو ہی کاسٹ کریں گے, یا آپ جیسی اداکاروں کو, رخسانہ کنول ہے, ایسے کئی آرٹسٹ ہیں, پھر ان کو بلائیں گے. تو اب تو سوری ٹو سے ڈرامے سے ماں اور باپ کا رول ہی نکل گیا. ماں کی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یار انہوں کٹ دو, یہ کوئی نچن والی کڑی دا رول پا دو, انہوں لے آؤ تسی, پر کرو ماں نو. یہ میں نے سنا ہے اپنے ان کانوں سے. ایسے ہی ہے. تو وہ جب ڈرامہ آئے گا, پھر ڈرامے کے لیے اداکار آئیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر, ان کو پھر ان کو لانا پڑے گا, وہ آئیں گے بالکل انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ماں کے لیے, بھابھی کے لیے, باپ کے رول کے لیے بلائے, ایک آرٹسٹ کو آپ 3 لاکھ دے رہے اور ایک کو 10,000 روپے ویک کے بھی نہیں دے رہے, اور جو پیمنٹ دینے والا بندہ, پروڈیوسر نے کہا جی اسے 10 دینے, مثال ایک فور ایگزامپل 10 دینے, جو پیمنٹ بانٹ رہا ہے نا ونڈو پہ, وہ اس تک 5 پہنچائے گا, 5 وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. اس کی کیسے اصلاح ہوگی؟ ہاں سب اس پہ غور کرنا ہے. دیکھیں جب ڈرامہ ہوگا نا, میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ڈرامہ نہیں ہو رہا. ڈرامہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اے بہت اچھی ماں بھن کردا ہے جی, اور اے بڑیاں گندیاں گلاں کردا جی, اینوں کاسٹ کر لو, یہ پیسے کنے 2 لاکھ روپے لینا جی, اوکے کر لو یار, ٹھیک ہے. جب ڈرامہ ہوگا تو وہ جو 2 لاکھ روپیہ گندی باتیں ماں بھن کرنے والا بندہ جڑا ہے, جب اس کو کاسٹ میں رول نہیں کرنا آئے گا تو وہ اس کو تو 2 لاکھ نہیں دیں گے, کیونکہ اس وہاں تو اداکار کی ضرورت ہے. وہ چلے جائیں گے پیچھے, اور اداکار جو ہیں یا اداکاریں جو ہیں وہ آگے آئیں گی. جب وہ آگے آئیں گے پھر وہ 10 میں سے 5 بھی نہیں کم ہوگا, بلکہ 10 کے ساتھ 10 ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس پہ اعلیٰ حکام سے بات بھی کرنی ہے اور سارا اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھیں اعلیٰ حکام, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری ٹو سے, ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں نا, انہوں نے اور بڑے کام ہوئے, انہوں نے ڈرامے ڈرامے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بات چھاپے پڑھ گئے انہوں نے کی لگے. غور کرنا چاہیے, جیسے کرنا چاہیے, یہ ہمارا کلچر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا کلچر جو ہے نا وہ اس وقت وہ بھی ہائی جیک ہو رہا ہے. خراب تو ہو گیا نا, ہو گیا, اور ہائی جیک ہو رہا ہے. اس پہ میں کبھی پھر بات کروں گا, کیوں, کہاں سے ہائی جیک ہو رہا, کون کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں. خان صاحب کتنی شادیاں کر لی ہیں 10 ناظرین آج؟ اچھا پتہ کیا, میری 2 شادیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میری جو پہلی مسز تھی, جس میں سے میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی, ان کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی تھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اچھا. تو جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں, یعنی کہ گھر میں میرے بچے بھی چھوٹے تھے, بیٹے بھی, اور بیٹی جو تھی وہ تھی سب سے چھوٹی, تو میرا خیال ہے اس وقت وہ ہارڈلی 6-7 سال کی ہوگی.
لیکن مجھے یہ چیز میری مسز کے جانے کے بعد جب مجھے یہ ہوا کہ میں نے ڈرامے کے فوراً بعد گھر جانا ہے، میرے بچے اکیلے ہیں، میں کہیں آ جا نہیں سک رہا، بچے پیچھے اکیلے ہیں، تو وہ سوچتے سوچتے پھر میں اس جگہ پہ آیا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ کل کو جوان ہوگی، بیٹیوں کی ایک اپنی پرابلمز ہوتی ہیں جو عورتوں کی پرابلم ہوتی ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، 3 ان کے بھائی ہیں، یہ کس کو بتائے گی، اس کی تو کوئی وہ ہے نہیں، ایسوسیشن والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے گھر میں. ٹھیک. پھر میری ماں نے کہا کہ تم نا شادی کر لو. اچھا. پھر یہ میری سیکنڈ وائف ہے، اور الحمدللہ میری اس وائف نے میرا بڑا ساتھ دیا. پہلے تو یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو وہ کیا کہتے ہیں قربانی یہ ہے کہ اس نے جب تک میرے بچے کسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے، اس نے اپنی پیٹ سے کوئی بچہ نہیں جنا. ٹھیک ہے جی. اور میری بیٹی کی باقاعدہ شادی کی میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر. تو میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، اور پھر میرے گھر اس بیوی کے گھر 2 بچے پیدا ہوئے، لیکن 2 بچے سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میری بیگم نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ یہی میرے بچے ہیں اور ان کے بچے آگے سے میرے بچے ہیں. میں ہو سکتا ہے اپنا بچہ لے کے تو اس میں کوئی دراڑ آ جائے آپ کے اور ان بچوں کے درمیان. تو میں اب چاہ رہی ہوں کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اس نے 2 دے کے دونوں سڈنلی لے لی. تو اب میرا نا ایک میرے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے جو کہ ہم نے لے لیا میری بیگم نے، اور وہ اس کو ہی گروتھ کرتی ہے اور وہی اس کو لک آفٹر کرتی ہے، اور اس کا دل لگا ہوا ہے، اور باقی اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. 2 شادیاں تھیں. چلیں ٹھیک ہے. خان صاحب یہ بتائیں، آپ یہ ایکٹنگ کے علاوہ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں؟ جی میرا فیملی بزنس تھا، میرا گاڑیوں کا شو روم ہے، اور میں شروع سے ہی اس بزنس میں ہوں. پڑھائی کے بعد اس بزنس میں چلا گیا تھا، پھر ساتھ ساتھ ڈرامے کرتا رہا، تو وہ کرتا ہوں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ آگے کا کیا پلان ہے اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں یہ میں جی ابھی نا میری ایک فلم لگی تھی جس کا نام تھا لاڈے داویا. وہ اس میں آپ بھی تھے، ہم ساری ٹیم تھی. تو وہ فلم لگی ہے. اس سے پہلے میری ایک فلم لگی تھی شارٹ کٹ، جس میں میں نے مین ولن کا رول کیا تھا، جس کے لیے میں نے ٹینٹ شیٹ بھی کرائی تھی. اب جو میری انڈر پروڈکشن فلمیں ہیں، جس میں ایک فلم بالکل تیار ہے، اس کا نام ہے جونیئر نمبردار. میرا خیال ہے ان کا پروگرام عید پہ ہے یا عید کے بعد ہے، مجھے کنفرم نہیں. ایک میری فلم ہے پنگا، بہت اچھا سبجیکٹ ہے، بڑی اچھی فلم ہے اور بڑی لیوش پروڈکشن ہو رہی ہے، ایک وہ فلم ہے. ایک میری تیار فلم پڑی ہے عشق مر جانے. اچھا. ملک یعقوب نور صاحب ہیں اس کے رائٹر ڈائریکٹر، اور وہ فلم بھی میرا خیال ہے، کہا تو تھا انہوں نے کہ ورلڈ کپ کے بعد لگائیں گے، شاید وہ پتہ چل جائے گا کہ آج کل میں. پھر ایک یہ ہے کہ ہم 1-2 پروجیکٹ ہیں جس پہ ورک ہو رہا ہے، وہ بھی شاید کرے ہوئے ہیں. لیکن ایک پروجیکٹ میرا اپنا ہے. اچھا. اور وہ ہے، اس کا نام ابھی میں اوپن نہیں کروں گا، فلم ہے اور باقاعدہ وہ بڑی فلم ہے، اور اس میں سب ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بس اس کی اسکرپٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کے میوزک پہ کام ہونا ہے اور اس کی کاسٹنگ پہ کام ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فلم جو ہے وہ ہم آفٹر عید انشاءاللہ وہ فلم کو کریں گے. کچھ اس کا کام یہاں ہے اور باقی کام ملک سے باہر ہے. تو اچھی پروڈکشن ہوگی، باقی وہ رب کے کام ہے. وہ نہیں میں نے دیکھا بھی ہے، آپ کو سنا بھی ہے، آپ بڑا ورک کر رہے ہیں اسکرپٹ پہ خاص طور پہ. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں نا جی فلم جہاں بھی بنی ہے وہ ٹیبل پہ بنتی ہے، اور ہمارے ہاں فلم جو ہے وہ شوٹنگ پہ بنتی ہے، گانے ریکارڈ ہو گئے، فلم بن گئی. ہم ویسا کام کریں گے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. ہم پورا ٹیبل پہ ورک کریں گے
پوری ٹیبل پہ فلم تیار کریں گے اور پھر ہم اس کا کیمرہ اوپن کریں گے. خان صاحب آپ سے بڑی دلچسپ اور بڑی گہری باتیں اور بڑی تفصیلاً باتیں ہوئی ہیں. بڑا ٹائم لیا آپ کا. تو آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ملکہ پیرزادہ ہیں ان کا چینل جو ہے انجام، اس کو تمام دوست دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے لنک کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں پلیز. اور دوسرے نمبر پر پیغام میرا یہ ہے کہ اپنے وطن سے پیار کریں اور ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ آپ جب بھی دنیا میں کہیں بھی اپنا مقام بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی اور باپ کی کتنی عزت کی اور کتنی خدمت کی. جب آپ ماں باپ کی عزت اور خدمت کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتی. تھینک یو. بہت زبردست آپ کا پیغام ہے. تو گوشی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا اتنا قیمتی مائی پلیئر مجھے بلکہ فخر ہے کہ میں آیا اور آپ نے میرا انٹرویو کیا. نہیں سر، مجھے فخر ہے کہ گوشی خان صاحب یہاں تشریف لائیں اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا. آپ کی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ. ناظرین اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.